MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اور ان میں بھی ذکر، اور ان ذکر میں بھی خاص طور پر تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب سے محبوب ترین ذکر ہیں ان ایام کے۔ آزاد ذکر ہیں جو کہ ہر وقت کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، بازاروں میں، دکانوں میں، اپنے اپنے بزنس میں، اپنے اپنے اوقات میں، اپنی جاب میں، اپنے سفر میں، اپنے چلتے پھرتے عمل میں، ہر معاملے میں اللہ کا ذکر، یہ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے 9 کا روزہ ہے۔ 9 کا روزہ یہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی عطا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں عطا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے پر مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہ معاف کرے گا، پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے، نسبت کام نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ میرے نام سے قربانی کرو، میرے علاوہ کسی اور کے نام کا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا، وہ حرام ہے۔ وما احل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کا نام بھی لے کے تم قربانی کرو گے وہ تمہارے اوپر بھی حرام ہے اور شرک اکبر ہے۔ تو یاد رکھو قربانی میں سب سے اہم ترین چیز اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، یہاں پر قربانی کے جو حصص کا سسٹم جاری ہے کئی سالوں سے، تقریباً 15 سالوں سے جاری ہے، تو ابھی بھی حصص کے لیے رجسٹریشن جاری ہیں۔ جو لوگ حصہ دینا چاہتے ہیں وہ ابھی بھی دے سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس بہت کم ہی جانور موجود ہیں، جو لوگ جلد سے جلد حصہ دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ قربانی کے کھال کے سلسلے میں جیسا ڈونیٹ کرتے آ رہے ہیں، مرکز السلام کو اس سال بھی آپ ڈونیٹ کریں۔ نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ مسجد السلام میں ٹھیک 6:40 پر 5 کو ادا کی جائے گی، 6:40 پر 5 کو ادا کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا
جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دن دیے ہیں یہ بڑے ہی عظمت والے دن ہیں۔ جو عشرہ ہمارا چل رہا ہے، ذی الحج کی آج 8 تاریخ ہے اور ابھی 2 دن ہیں جس کے اندر ہمیں عید آنے والی ہے، اور اس عشرے کی فضیلت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد پر نکلنے والا شخص جو عمل کرتا ہے اس عمل سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو محبوب اس دن کے عمل ہیں، خواہ وہ دن میں کیے جائیں، خواہ وہ رات میں کیے جائیں، خواہ وہ فرائض کے کیے جائیں، خواہ وہ نوافل کے کیے جائیں۔ ہر عمل 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ وہ ایام عظمت ہیں جن میں کرنے والے اعمال کو رب العالمین مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں نکلنے والا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے بھی کوئی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 500 سال کی دوری تک کر دیتا ہے۔ یہ ایک لمحے کے لیے نکلنے والے جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت ہے، لیکن ان ایام میں عبادت کرنا اس سے بھی فضیلت والا عمل ہے، خواہ وہ نفل ہو خواہ وہ فرائض ہوں، اور ان میں بھی ذکر، اور ان ذکر میں بھی خاص طور پر تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب سے محبوب ترین ذکر ہیں ان ایام کے۔ آزاد ذکر ہیں جو کہ ہر وقت کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، بازاروں میں، دکانوں میں، اپنے اپنے بزنس میں، اپنے اپنے اوقات میں، اپنی جاب میں، اپنے سفر میں، اپنے چلتے پھرتے عمل میں، ہر معاملے میں اللہ کا ذکر، یہ اللہ اکبر کرتے رہنا چاہیے، 1 سے لے کر ذی الحج کے 10ویں تاریخ تک۔ لیکن مقید ذکر ہیں جو کہ ایام التشریق کے اندر آتے ہیں، عرفہ کے وقت سے لے کر، یعنی کل ہفتے کی فجر سے لے کر 10، 11، 12، 13 کی عصر تک، ہر نماز کے بعد امام کے ساتھ، امام کہے پھر اس کے بعد مقتدی کہیں، اس کا تصور حدیث میں نہیں ملتا، جو عام طور پر بنا لیا گیا ہے۔ امام جیسے کہے ویسے ہی آپ بھی دھیمی آواز میں ہر نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا کہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ بھی آیا ہے، 2 مرتبہ بھی آیا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کل فجر کی نماز کے بعد سے، کیونکہ عرفے کے اعتبار سے ہماری تاریخ کل سے شروع ہو رہی ہے، یہ اور بات ہے کہ حجاج کے لیے آج عرفہ ہے، لیکن کل ہمارے لیے ذی الحج کا 9 ہے، تو وہاں سے ہم شروع کر کے 13 ذی الحج تک پڑھیں گے، ایام تشریق تک۔ یہ رب العالمین کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں تو یہاں تک پہنچایا، رمضان المبارک کے بعد پھر 10 ذی الحج تک بھی ہم کو پہنچایا، جس کی قسمیں رب العالمین نے کھائی ہیں کہ والفجر ولیال عشر۔ یہاں پر متفقہ طور پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ ولیال عشر میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور فجر میں عید الاضحیٰ کے فجر کی قسم کھائی ہے یا رب، والشفع والوتر، طاق اور جفت کی، اس میں بھی علماء کا اتفاق ہے ایک حد تک۔ طاق کی قسم 9 ذی الحج یعنی عرفے کا قسم کھائی ہے اللہ نے، اور جفت کا عید الاضحیٰ کی قسم کھائی ہے جو 10 ہوتا ہے۔
والشفع والوتر۔ تو یاد رکھیے یہ بڑی عظمت والے دن گزر رہے ہیں۔ اب کیونکہ عید بہت قریب ہے، کل عرفے کا روزہ رکھیں گے، پھر اس کے بعد 10 ذی الحج ہماری عید ہے۔ اس سلسلے میں نے مناسب سمجھا کہ عید الاضحیٰ کے چند اہم ترین پوائنٹس اس جمعے میں آپ کو دے دیا جائے تاکہ آپ صحیح طور پر کتاب و سنت کے مطابق عید کو سیلیبریٹ کریں، منائیں۔ عید کے اندر غلطیاں نہ ہوں، خوشی میں آ کر کوئی ایسا نہ کر بیٹھے جو رب العالمین کو اس خوشی کے دن ناراض کر بیٹھے، یا نامعلوم ہونے کی بنا پر عید کے اندر جو ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں اسے کھو بیٹھے۔ تو یاد رکھیے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے 9 کا روزہ ہے۔ 9 کا روزہ یہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی عطا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں عطا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے پر مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہ معاف کرے گا، پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے۔ ایک روزہ یہی عاشورے کے روزے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ 1 سال کے روزے یعنی 1 سال کا کیا ہے ثواب دے گا۔ حالانکہ وہاں 2 روزے ہیں، 9 10 یا 10 11، یہ رکھنا مستحب ہے عاشورہ میں، لیکن یہاں صرف ایک ہی روزہ ہے، عرفے کا روزہ۔ جو بھی اعمال آپ کرتے ہوں اس اعتبار سے اگلا اور پچھلا سال اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس سلسلے میں بعضوں کو وہم ہوا یا بعض غلط فہمی کا شکار ہیں۔ 2 طرح کی غلط فہمیاں ہیں، جب میں دور کر دوں گا تو پھر میں آگے چلوں گا، کیونکہ انسان کو عبادت کرتے وقت اطمینان ہونا چاہیے اور اس کو شبہ نہ ہونا چاہیے۔ جو شبہات آج کے ماحول میں کھڑے کر دیے گئے ہیں یہ تھوڑا سا عمیق اور گہرے ہیں، لیکن میں اس واسطے چاہتا ہوں کہ انسان جب عمل کرے تو اطمینان کے ساتھ کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ عرفہ کس دن ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سعودی عربیہ میں یا ٹی وی کے ذریعے آج عرفہ ہے اور آپ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کل عرفہ ہے۔ تو یاد رکھیے عرفہ اصل میں سعودیہ کا دیکھ کر فالو کرنے کا حکم نہیں ہے، عرفہ ہے 9 ذی الحج کو۔ 9 ذی الحج کی تاریخ عرفہ بنتی ہے، اور یہ تاریخ جہاں جب بھی آئے گی اسی تاریخ سے روزہ رکھا جائے گا۔ سعودیہ کا فالو کرنے کا ہم کو نہ حکم ہے نہ شریعت ہم کو اس کا مکلف کرتی ہے۔ اگر ولو بالفرض حکومت اگر کرتی بھی، شریعت نہیں حکومت اگر اعلان کرتی بھی، تبھی تو ہم ایک طرح پر کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے ہم سب کے لیے اعلان کیا ہے۔ حالانکہ سعودی گورنمنٹ اور حکومت بھی یہ نہیں کرتی، بلکہ وہ کہتی ہے کہ ہمارے کیلنڈر کے اعتبار سے آج دراصل عرفہ ہے، ان کا کیلنڈر ہجری کے اعتبار سے جیسے چاند کے طلوع ہونے کے اوقات مختلف ہیں، ویسے ہی ہر ایک سٹی یا ہر ایک شہر کے اعتبار سے مطالعے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ بعین ہی اسی طرح سمجھیے جس طرح سورج کے اوقات مختلف ہوتے ہیں ویسے ہی چاند کے اوقات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں علماء کا، سائنس کا سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، سوائے بے عقل اور بے وقوف انسانی کہے گا کہ دونوں میں اتفاق ہے۔ چاند کے نکلنے کے اوقات بھی مختلف ہیں، بعین ہی اسی طرح جس طرح سورج کے ٹائمنگ میں اختلاف ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے عرب میں کسی اور وقت میں اور ہمارے لیے کسی اور وقت میں۔ جب وہاں وقت ظہر ہے ہم ظہر کی نماز ادا نہیں کر سکتے، جبکہ کیا ہے یہ بات سب مانتے ہیں۔ تو سورج کے طلوع ہونے میں اختلاف، ٹائمنگ کا 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، تو یاد رکھو چاند کے طلوع ہونے میں بھی اختلاف ہے، اور یہ سائنٹیفک لحاظ سے کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا ایک وقت میں رکھ لے، کیونکہ عرفے کا جو دن گزرے گا اس وقت تو امریکہ میں رات ہوگی، تو رات میں تو روزہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایک وقت میں سب روزہ رکھنے کا نعرہ لگائیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ خود ہمارے اعتبار سے بھی ہمارا آدھا دن گزرتا ہے تو ان کا عرفے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور آپ سحری کرتے ہیں جبکہ ابھی وہ لوگ عرفے میں پہنچے ہی نہیں، تو اس حیثیت سے بھی یکسانیت آتی نہیں۔ اگر آپ یہ نعرہ لگائیں کہ یکساں کریں تبھی بھی یکسانیت آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ہمارا آدھا دن گزرتا ہے تو ان کا عرفہ شروع ہوتا ہے، تو آپ آدھا دن پہلے عرفہ منا لیے
تو یاد رکھیے یہ جو چیز ہے نا کہ وہاں دیکھ کے یہ چیز نہ کتاب و سنت سے میچ ہوتی ہے نہ عقل سے میچ ہوتی ہے۔ صحیح تر بات یہی ہے کہ یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے جو 9 ذی الحج آئے گا وہ یوم عرفہ ہوگا اور اسی دن آپ روزہ رکھیں گے۔ تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ 2 دن عرفہ، دیکھیے ثواب دینے والے تم نہیں ہو، ثواب دینے والا رب العالمین ہے۔ ہاں تم ہوتے تو کنجوسی کرتے، یہاں رب دینے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کے لیے دینے میں وہ بے شمار رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ دے سکتا ہے تمہیں کیا پریشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیتوں کا جاننے والا ہے، نیت کے اعتبار سے تمہیں دے گا، خواہ تم کوئی بھی دن رکھو، اگر وہ آپ کے اعتبار سے 9 ذی الحج ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، ان کے اعتبار سے 9 ذی الحج ہے تو کسی اور کو کیا ہے ان کے اعتبار سے دے گا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ دوسرا آج کے اعتبار سے جو ایشو ہوا ہے وہ یہ کہ ہمارا عرفے کا روزہ ہفتے کے دن آ رہا ہے اور حدیث کے اندر ہے کہ ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، ابو داؤد ترمذی کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت بصر جو ایک صحابی ہیں اپنی بہن سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو، خواہ تمہیں روزہ توڑنے کے لیے کچھ نہ ملے تو کھجور کی چھال یا درخت کا کوئی ٹکڑا ہی کیا ہے چبا کر روزہ توڑ ڈالو۔ یہ حدیث ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حیثیت سے بھی شک پیدا ہوتا ہے کل تو ہفتہ ہے، ہم روزہ کیسے رکھیں گے؟ ہفتے کے دن کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ منع کچھ اور ہے، ہفتے کے دن کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں یہ کچھ اور ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں میں آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی روایت کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا اکیلا روزہ نہ رکھو الا یہ کہ تم پہلے ایک دن رکھ لو بعد ایک دن رکھ لو، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کوئی بندہ جمعہ کا روزہ رکھتا ہے تو ہفتے کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا اکیلا مت رکھو، اگر رکھنا ہی ہے تو یا تو جمعرات کا ملا لو یا نہیں جمعہ اور ہفتہ ملا لو، تو معلوم ہوا ہفتے کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بخاری کی روایت حدیث نمبر 1985 ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا ایک دوسری روایت آئی ہے جویریہ رضی اللہ عنہا سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے ہیں جمعہ کے دن جب وہ روزہ رکھی ہوئی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں روزہ ہے؟ کہا کہ ہاں روزہ ہے۔ کہا کہ کیا کل تم نے روزہ رکھا؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا آنے والے کل میں روزہ رکھنے کا ارادہ ہے یعنی ہفتے کے دن؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ توڑ دو۔ تو یہاں پر بھی معلوم ہوا یہ بھی بخاری کے اندر آنے والی روایت 1986 ہے، وہ اوپر والی روایت 1985 ہے، یہ 1986 ہے۔ تو اس روایت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارا ارادہ ہفتے کا رکھنے کا ہے تو رکھو، اگر ہفتے کا نہیں ہے تو تم توڑ دو۔ تو معلوم ہوا کہ ہفتے کا روزہ رکھنا بالکل جائز چیز ہے۔ تو اوپر جو ممانعت آئی ہے وہ کیا ہے؟ ابھی آتا ہوں میں آپ کے سامنے، ایک تیسری روایت کو بھی لے لیتے ہیں۔ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر روزہ صوم داؤد ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے۔ اب ایک بندہ ایک دن روزہ رکھتا ایک دن افطار کرتا تو ضرور بھی ضرور ہفتے کا دن آئے گا اس کو۔ ہاں جو بندہ روزہ رکھتا آ رہا ہے، مثلا سمجھیے کہ اس کا ایک دن چھوڑنے کا جمعہ رہا تو رکھنے کا ہفتہ ہوگا، اور یہ سب سے بہترین روزہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام رکھتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایسا کرتے آئیں گے تو ضرور بھی ضرور ہفتے کا روزہ آئے گا اس کے اندر، تو وہ بھی جائز ہے۔ تو یہ 3 احادیث ذہن میں رکھیے، ہفتے کا روزہ رکھنا بالکل جائز چیز ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، نہ رکھنے کی ممانعت اس حدیث میں اس روزے کو نہیں ہے۔ تو پھر کس کو ہے؟
اب آئیے اسلاف کی طرف جائیں گے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ شارح بخاری ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے ہفتے کے دن کے روزہ رکھنے کی ممانعت ان روزوں پر نہیں ہے جو کسی وجہ سے رکھتے ہیں۔ مثلا شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اب عید کے بعد وہ شروع کیا، اس میں ہفتہ آ رہا ہے، ہفتے کے دن روزہ رکھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عرفے کا روزہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح کیا ہے، ہمیشہ وہ بس بعض روزے رکھتا آ رہا ہے، یا قضا کے روزے ہیں وہ رکھتا آ رہا ہے، اس میں ہفتے کا دن آ گیا، کوئی چھوڑنے کی کیا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ہے، عاشورہ کا دن ہفتے کا دن آ گیا، چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، کہتے ہیں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کسی بھی وجہ سے ہفتے کے دن کا روزہ رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ رکھتے آنا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ صرف تعظیم کے اعتبار سے اکیلا ایک بلا کسی سبب کے نفل ہفتے کا روزہ رکھنا منع ہے، جیسے جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے، بس یہ بات ہے اصل میں۔ بلا کسی سبب کے نفل کی نیت سے تعظیماً ہفتے کا روزہ، جیسے یہودیوں کے پاس سبت یعنی ہفتے کا دن تعظیم کا، عید کا دن تھا، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ دیکھو یہ دراصل ان کی تعظیم کا دن ہے، تم بھی تعظیم کرنے کی نیت سے مت رکھو۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہے، کسی وجہ سے آ رہا ہے، جیسے عرفے کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، ایام 20 کے روزے ہیں، اس میں ہفتے کا دن آ رہا ہے، یا اسی طرح شوال کے 6 روزے ہیں، اس میں ہفتے کا دن آ رہا ہے، قضا روزے ہیں، اس میں ہفتے کا دن آ رہا ہے، تو ان روزوں میں ممانعت نہیں ہے، آپ ہفتے کے دن رکھ سکتے ہیں۔ جو حدیث بسر میں آیا ہے، جو حضرت بسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو، وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ صرف نفل کی نیت سے اکیلا ایک روزہ تعظیم ہفتے کا، ہفتے کو تعظیم کرتے ہوئے رکھنا، جیسا یہودیوں کا عقیدہ ہے، منع ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز منع نہیں ہے۔ تو آپ کل کا روزہ عرفے کی نیت سے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ علماء نے جو حدیث کی تشریح بیان کی وہ میں نے بیان کر دی، اس میں میرا اپنا کوئی قول نہیں ہے۔ تو بہرکیف ایک شبہ ہو گیا تھا ہفتے کے دن آنے سے، میں نے مناسب سمجھا کہ وہ آپ کے سامنے تفصیلاً رکھ دوں۔ پھر اس کے بعد عرفے کا جو روزہ ہے، اس کے بعد جو 10 ذی الحج آتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر سب سے بڑی عطا کی ہے وہ ہے قربانی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، دیکھو ہر امت کو ہم نے قربانی مقرر کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی جو ہمارے لیے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کو بھی دی تھی، لیکن ہمیں سب سے بڑی عظمت والی چیز دی۔ لیکن یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے، ہر ایک امت کو ہم نے قربانی رکھی۔ حتیٰ کہ یہ روایت جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ حابیل قابیل کے سلسلے میں آئی ہے کہ ان لوگوں نے بھی قربانی کی جو حضرت آدم کے بیٹے ہیں، اور اس کی تفصیلی طور پر بات اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں رکھا ہے۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، انہوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی رد کر دی۔ تو قربانی کا تصور حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت سے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، دیکھو یہ اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ یہاں ہم سبق یہی لینا ہے، قربانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے ہو۔ قادر ولی کا بکرا نہیں، کالے شاہ ولی کی بھینس نہیں، فلاں کا فلاں نہیں۔ یاد رکھو اگر کسی اور نام سے کرتے ہیں تو شرک اکبر ہے، اور جو شرک اکبر کر کے مر گیا کبھی بھی وہ جنت داخل نہیں ہوگا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح آسمان پہ پہنچتی ہے تو اللہ وہاں سے اٹھا کے اسے پھینکتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی دور دراز مکان پہ جا پڑتی ہے۔ یہ رب العالمین کا قول ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ یاد رکھو، خواہ وہ ابراہیم کا باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، خواہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، خواہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کیوں نہ ہو، اگر مشرک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ یہ تمام احادیث اور قرآن کے اندر آنے والے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو چاہو تو معاف کر سکتا ہے رب العالمین، بغیر کسی سزا کے جنت بھیج سکتا ہے۔ ہاں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری کی روایت میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہر ایک گناہ کو معاف کر دے گا شرک کے علاوہ۔ تو ابو ذر نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زانی ہو، چوری کرنے والا چور ہو تب بھی؟ کہا کہ ہاں، اگر وہ زانی ہو، چور کرنے والا چور ہو، یاد رکھو تبھی بھی اللہ بھیجے گا۔ حضرت ابو ذر جیسے زاہد اور اللہ کے بہت متقی پرہیزگار صحابی کو یہ ہضم نہیں ہو رہا، انہوں نے 3 مرتبہ سوال کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اگر وہ زانی ہو، وہ چور ہو تب بھی؟ کہا کہ ہاں، ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، اگر وہ زانی ہو، وہ چوری کرنے والا چور ہو تب بھی ضرور ایک نہ ایک دن جنت جائے گا اپنی سزا پا کے، لیکن مشرک نہیں جائے گا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی کیوں نہ ہو، نسبت کام نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ میرے نام سے قربانی کرو، میرے علاوہ کسی اور کے نام کا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا، وہ حرام ہے۔ وما احل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کا نام بھی لے کے تم قربانی کرو گے وہ تمہارے اوپر بھی حرام ہے اور شرک اکبر ہے۔ تو یاد رکھو قربانی میں سب سے اہم ترین چیز اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جتنی دعائیں ہیں وہ سب کے سب مستحب ہیں، آپ نیت کر لیے یا پڑھ لیے یا دل میں سوچ لیے بس کافی ہے۔ بعض لوگ بڑی پریشان ہوتے ہیں کہ قربانی کیسے کریں کہ ہمیں وہ دعائیں یاد نہیں ہیں۔ دعائیں یاد رکھنا نہیں رکھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا یہ دراصل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انی وجہت ہو، اس کے علاوہ اے اللہ یہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، اے اللہ میرے گھر والوں میں زندہ جو لوگ ہیں، ان کے جو لوگ مر چکے ہیں ان سب کی طرف سے، یہ سب نیتیں بزبان یا آ کر دل سے کر لیں تو بس کافی ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر چٹھی لے کر لمبی ایک تقریر کرنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے بنا لیا ہے کہ مولوی صاحب کو بلاؤ، ان کو بلاؤ کیونکہ ذبح کرنا ہے، ہم کو دعائیں نہیں آتی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہو، ذبح کر دو، دل میں نیت کر لو کہ اے اللہ یہ میری طرف سے، پورے خاندان کی طرف سے بھی ایک کافی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے بندہ اے اللہ یہ میری طرف سے، میرے پورے خاندان کی طرف سے۔ گھر کا بڑا اگر کر دے تو قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ گھر کا ہر فرد کرنا چاہے تو کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کرنا چاہیے یہ غلط بات ہے۔ ایک آدمی کرے گھر کا بڑا ہو اور وہ کہے کہ اللہ یہ میری طرف سے، میرے تمام گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، علماء کا تو یہاں تک قول ہے کہ اگر ان گھر والوں میں 100 افراد ہی کیوں نہ ہو تبھی بھی ادا ہو جاتی ہے، کتنے بھی افراد کیوں نہ ہوں ان سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ آپ کو صرف نیت کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے بس۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے، یاد رکھو میت کی طرف سے الگ قربانی کا کوئی تصور قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا۔ ہاں، آپ کرتے وقت شامل کر لے سکتے ہیں، اے اللہ میرے گھر والوں کی طرف سے، میری طرف سے، اور میرے گھر والوں میں جو لوگ جا چکے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں، جو لوگ آپ کی طرف آ چکے ہیں اللہ ان کی بھی طرف سے، اور جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی طرف سے کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، یا کبھی کہتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کرتے ہیں یا قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو اس میں زندہ مردہ سب آ جاتے ہیں۔ ویسے ایک ہی قربانی میں سب کی طرف سے ہو سکتا ہے، الگ قربانی میت کے نام سے دینے کا کہیں ثبوت نہیں ملتا، کہیں بھی صحابہ کا رواج ہمیں نہیں ملتا، کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ فاذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کرو۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو تلاوت کی ہے ان آیات کے اندر فرمایا کہ دیکھو اصل چیز اس قربانی میں دیکھنے کی یہ ہے کہ تمہارا تقوی کتنا ہے۔
فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، تم ذبح کرتے ہو، تم کھا جاتے ہو، یا فریج میں رکھ رکھ کے کباب بنا بنا کے 3 4 دن تم کھاتے ہو۔ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا، اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی آج ہم نے جانور کی کل قربانی کے لیے رب العالمین میرا مال مانگے، میری اولاد مانگے، میرا سب کچھ اے اللہ تیرے لیے حاضر ہے، یہ جذبہ ہے اصل قربانی کا۔ تو یاد رکھو اس منظر کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ رب العالمین نے ہم سے اس قربانی کے عوض تقوی چاہا ہے۔ یہ تقوی کس طرح ہم بلند کریں، اس تقوی کے لیے ہم کیا کام کریں؟ جہاں تک ہو سکے قربانی کو بھی ایسے ہی ادا کریں جیسے آپ نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں، رات میں چھپا کے رب سے گڑ گڑا کے۔ یوں سمجھو کہ اسلاف کا قول ہے کہ لوگوں سنو، تم اپنی نیکیوں کو بھی ایسے ہی چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، تبھی نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ نیکیاں کر لینا بہت بڑے کمال کی چیز نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کر کے ثواب تک پہنچانا بہت بڑے کمال کی چیز ہے۔ یاد رکھیے نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن کر کے آپ اپنے نام کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہوئے میں یہ کیا، میں وہ کیا، میں 20,000 کا بکرا خریدا، اتنا گوشت آیا، اتنوں کو تقسیم کیا، یہ اتنا کہتے کہتے یاد رکھو اس کے ثواب میں 1% تو کیا الٹا تمہارا عذاب مول لینے کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، تو شرک کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے دکھاوا۔ تو یاد رکھو نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپانا چاہیے جس طرح انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو یاد رکھو جہاں تک ہو سکے اپنا میں پنا، اپنے بکرے کے بارے میں، اپنے بکرے کے خریدے کے بارے میں ہزاروں روپیے یا اتنے کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ بولنے کے بجائے آپ کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے کہ کتنے کا خریدا، ہاں بھائی خریدا، اچھا خریدا، یہ نہیں کہ اتنے کا خریدا، پتہ ہے معلوم ہے ایسے کیا ویسے کیا۔ اسی پر بحث مباحثے میں ہمارے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر اس سے نیت صرف دکھاوا ہو تو پھر تو کیا ہے، یہ اللہ کے لیے قربانی نہیں، نہ تقوی کی بڑھوتری کا کام ہے۔ میرے بھائیو عمل کرو، عمل کو ضائع نہ کرو، عمل کرنے کے بعد بھی عمل کو ضائع کرنے والے سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ تو عمل کرو، حفاظت کرو، حفاظت کرو کہ اللہ تک پہنچ جائے۔ تو یہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرو، حنفاء للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حنیف بنو، اللہ کے لیے اس دین کو خالص کرو۔ الا للہ الدین الخالص، دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے یہ دین، اسی کے لیے ہر کام کرو۔ تو قربانی میں یاد رکھیے دکھاوا آج ہمارے معاملے میں بہت عام ہو چکا ہے، منڈیوں میں، بازاروں میں، بکروں کو خرید و فروخت میں، کاٹنے میں، ہر معاملے میں دکھاوا۔ یاد رکھو یہ بالکل بھی عمل کو ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خریدار کے اعتبار سے 4 چیزوں کو آپ کو لازماً دیکھنا پڑے گا کہ بکرا آپ خریدتے ہیں تو کیسا ہے، کیونکہ شریعت نے تحدید لگائی ہے بکرے کے لیے 1 سال کم از کم ہونا چاہیے، بکرے کے لیے 1 سال کم از کم ہونا چاہیے، اس سے کم کا بکرا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، 1 سال کی عمر ہو۔ اسی طرح گائے کے لیے 2 سال کی عمر مکمل ہونا چاہیے، اس سے کم کی گائے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اونٹ کے لیے 5 سال مکمل ہو، اس سے کم کا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز، دیکھو 4
عیب والے جانور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک وہ جانور جو کانا ہو، جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو رہا ہو، یہ جانور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک لنگڑا ہو جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر میں دکھ رہا ہو، یہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اسی طرح مریض ہو، ایسا مرض جو بالکل واضح طور پر دکھ رہا ہو، ایسا مریض جانور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ چارہویں شرط اللہ کے رسول نے بتائی، ایسا دبلا پتلا جس کے اندر نہ گودا ہو، نہ چربی ہو، نہ گوشت ہو، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، ایسا جانور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چار عیب دیکھ کے لینا چاہیے کہ اس کے اندر لنگڑا پن نہ ہو، کانا پن نہ ہو، مریض نہ ہو، اور اسی طرح لاغر نہ ہو۔ یہ چار چیزوں کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ چیز میں اختلاف ہے۔ اگر وہ آپ لے چکے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کی قربانی کر لی جائے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کن کٹا ہے یا کر سنگ کٹا ہے۔ اگر وہ پیدائشی سنگ والا نہیں ہے تو بالکل جائز ہے، لیکن بعد میں ہونے کے بعد سنگ ٹوٹی ہے تو بھی جائز ہے، لیکن اس سے بہتر ملتا ہے تو بہتر خرید لو۔ کن کٹا ہے اگر وہی ہے تو خرید لو، اگر خریدنا ہے تو کن کٹا نہ خریدو۔ خرید لیے ہیں، اب میں کیا کروں، تبدیل تو نہیں کر سکتے، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، لیکن اگر اس سے بہتر ملتا ہے تو وہ بہتر لے لو، کن کٹا نہ لو، تاکہ اللہ کے حضور تمہاری قربانی ہو۔ کیونکہ یہ پیش کس کے دربار میں ہو رہا ہے؟ یہ رب العالمین کے دربار میں ہو رہا ہے۔ تمہارے پاس کوئی منسٹر کے پاس تحفہ دینا ہے، کوئی بڑا وزیر اعلیٰ کے پاس دینا ہے، تو تم کتنا پرکھ چھانٹ کر کے لے جاؤ گے کہ اس کے پاس دینا ہے، حالانکہ وہ ایک لمحے کو بھی نہیں دیکھتا، یوں کوئی شال اڑاتا ہے، یوں نکال کے دے دیتا ہے، کیسی شال لائی، کون سے دکان سے شال لائی، کون سے برانڈ کی لائی، وہ بھی نہیں دیکھتا۔ لیکن لوگ کرتے ہیں کہ بڑی برانڈ کی لے جائیں، شال اڑائیں تو میری کیا ہے، برانڈڈ شال ہو، حالانکہ وہ اتار کے یوں دیتا ہے، اپنے پیے کو پھینکتا جاتا ہے۔ اس کے لیے اتنا آپ دیکھتے ہیں، یہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ رب العالمین کے پاس، اس کے دربار میں تمہاری قربانی پیش ہو رہی ہو، اور تم پیسے کے خاطر کہتے ہو کہ چلو جی یہ دراصل چلتا ہے، یہ 2000 کم میں آ رہا ہے، وہ 12,000 بولتے ہیں، یہ 10,000 10,000 کا لے لیں گے۔ ارے رب کے حضور پیش کرنے کا جانور ہے تو اس کو سب سے بہترین طور پر پیش کرنے کا دیکھو، تو عیب دار ہونا نہیں چاہیے، چار عیب تو ہونے ہی نہیں چاہیے، بقیہ اگر ہو، اگر وہی ہے تو علماء کہتے ہیں کر لو، اگر اس کے علاوہ وہ اچھے سے اچھا خرید سکتا ہو، جتنا اچھا ہو اتنا اچھا خریدو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر سال مدینے میں 10 سال رہے، 10 سال بھی قربانی کی، اور 10 سال بھی 2 مینڈھے قربانی دیے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ باقاعدہ طور پر موٹے تازے کالے کالے آنکھوں والے املحین چربی والے اور بہترین خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بکروں کو ذبح کرتے تھے، اور بعض روایتیں آئی ہیں کہ چتک برے بکرے تھے۔ کیا مانا؟ یعنی دھاری دار تھے، خالی ایک ہی رنگ کے نہیں تھے، یعنی اس کے اندر کوئی ایک لکیر تھی تو کالی تھی، ایک لکیر تھی تو سفید تھی، اس طرح دھاری دھار والے چمڑے والے بکرے دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوں، ان کو لایا جاتا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذبح کرتے تھے۔ اور اسی طرح اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، جب قربانی کا جانور آ گیا تو کہا عائشہ کسی پتھر سے چھری کو اچھی طرح تیز کرو، اور ایک روایت میں دوسری جگہ فرمایا کہ لوگوں ایک جانور کو 2 مرتبہ ذبح نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 2 مرتبہ کیسا ذبح ہوگا؟ فرمایا کہ دیکھو، ایک مرتبہ تو اسے ذبح کرتے ہی ہو، لیکن ایک مرتبہ اس کے سامنے اگر تم چاقو کو تیز کرو گے تو یہ دراصل اسے اذیت دینا ہے، اس واسطے چاقو کو تیز کرو تو چھپا کے اس کے سامنے نا، یہ رحمت للعالمین کی رحیمی ہے، جانوروں پر بھی رحم۔ کہا کہ اسے مرتے وقت بھی اذیت نہ دو، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو۔ اما عائشہ سے کہا کہ کسی پتھر سے اچھی طرح تیز کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ من چاقو جو تیز نہ ہو اس کو رکھ کے اس کے گلے پہ نہ پھراؤ تاکہ اس کو تکلیف ہو۔
اسے فوری طور پر آزاد کر دو، روح الگ ہو جائے، تو اس واسطے تیز چاقو استعمال کرو۔ تو اما عائشہ سے کہا کہ اس کو تیز کرو۔ اور بعض لوگوں میں جو مشہور ہو گیا ہے کہ 1.5 کرنا ہے برابر، 1 پورا کرنا ہے پھر آدھا کرنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ گلے پہ پھرانا ہے، پھر کیا ہے تیسرے مرتبہ کے آدھے میں لا کے کھڑا کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں اپنے طور پر ایجاد کر لی گئیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تیز چھری سے جلد اس کا نرخرا جو ہے وہ کٹ جائے، اور جب آپ اس کے گلے پہ چھری رکھیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد آپ یہ دعائیں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا دل میں رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہا کہ کھاؤ اس میں سے۔ تو اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس قربانی سے کھانا واجب ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ، تو کچھ ایک ہڈی ایک گوشت کا ٹکڑا تو کھانا چاہیے۔ بعض لوگ پرہیز کے نام پہ کچھ نہیں کھاتے، اپنی قربانی سے کچھ کھانا چاہیے، اور ان کو بھی دو جو مانگتے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، دیکھو مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ تو 3 معاملات ہو گئے، خود کھاؤ، مانگنے والوں کو دو، نہ مانگنے والوں کو دو۔ اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ 3 حصے کرنا چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے۔ نہ مانگنے والے لوگ کون ہیں؟ رشتہ دار ہیں۔ اچھا، اس میں علماء کہتے ہیں کہ 2 باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک خود کھاؤ، ایک تحفہ دو، ایک تحفہ دو اور ایک صدقہ دو۔ ایک صدقہ دو، ایک تحفہ دو، ایک خود کھاؤ۔ کا حصے کرو یا نہ کرو تمہاری اپنی بات ہے، لیکن یہ 3 باتیں تو کرو۔ خود کھاؤ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ صدقہ دو فقیر کو، ہدیہ دو رشتہ داروں کو۔ لیکن صدقہ اور تحفہ میں فرق کیا ہے؟ علماء نے بڑی مینوٹ آپ کو بات بتائی، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں پر کیا ہے رحمتیں نازل، کیسے شریعت کو سمجھایا ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کی، جسے محبت سے دیتے ہیں وہ تحفہ ہوتا ہے، جسے ثواب کی نیت سے دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کو آپ محبت سے دیتے ہیں، یہ تحفہ ہے۔ فقیروں کو آپ اللہ کے پاس اس کے اجر کی نیت سے دیتے ہیں تو وہ صدقہ ہے۔ تو کہا کہ اپنے گوشت میں سے صدقہ دو، اپنے گوشت میں سے تحفہ دو اور خود کھاؤ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے مزدوری کے لیے کوئی گوشت نہ دو، حتیٰ کہ چمڑی بھی نہ دو۔ یعنی کوئی قربانی کرنے والا قصائی ہے تو آپ اجرت کے طور پر اس کا گوشت یا اس کا چمڑا یا کوئی بھی چیز نہیں دے سکتے، اجرت الگ سے دینا ہے، کیونکہ قربانی کے جانور کا کوئی حصہ بیچنا حرام ہے۔ خود کھا سکتے ہیں لیکن اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ عمومی طور پر کیا کرتے ہیں، قصاب آیا 1,500 روپے بات ہوئی، اسے کیا کرتے ہیں ادھر ادھر کی بوٹیاں چمڑا وغیرہ دے کر 1,000 روپے لے لو بھائی، تو گویا کہ آپ نے کیا کیا، اس کی اجرت کے 500 روپے یہاں سے دے دیے اور 1,000 روپے کیش دیا۔ تو یاد رکھیے یہ چیز بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کو قربانی کا گوشت بیچنا کسی حالت میں نہیں ہے، اجرت الگ دیں گے اور اسے تحفتاً کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اجرت کی کمی میں نہیں۔ اس طرح بکرا کاٹنے کے بعد، جانور کاٹنے کے بعد آپ خود کھائیں، پھر دوسروں کو بھی کھلائیں، بانٹیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیر و تحلیل کرتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہیں، اور اپنے دل میں اللہ کے ہاں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے تقوی کو بڑھائیں۔ یہ ایسا دن ہے جس میں سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں گے، پھر قربانی کریں گے۔ نماز سے پہلے کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں، وہ کھانے کا گوشت بن جاتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ میں سنت طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے عیدگاہ نکلتے، نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد ذبح کر
کرتے پھر اسی سے کھاتے۔ عید الفطر میں اس کا بالکل الٹا طریقہ تھا، اللہ کے رسول کچھ کھجوریں کھاتے پھر عید الفطر کے لیے عیدگاہ جاتے، لیکن عید الاضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کھائے بغیر پہلے عیدگاہ آتے، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد پکاتے، پھر وہی گوشت سے کیا ہے کچھ کھاتے۔ تو یاد رکھو اتنا جلدی عید الاضحیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ پہلے آئیں نماز پڑھیں پھر کیا ہے ذبح کریں پھر کھائیں۔ تو یہ جلدی پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی اعتبار سے یہاں پر 6:45 کو رکھا گیا ہے۔ یہاں عید کی نماز مسجد السلام کے اندر ہم نے بھی جلدی رکھی اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی جائے، پھر اس کے بعد جانور کاٹیں گے، پھر اس کے بعد آپ اپنے ناخن بال کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں وہ ناخن بال سے آپ کو 10 دن رکنا ہے، تو اس کے بعد آپ کرنا چاہیں، کرنا ضروری نہیں ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ عید کے بعد کے جو دن ہیں ایام تشریق کے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام شرب و اکل، کھانے پینے کے دن ہیں، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ تینوں دن ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم ترین اعلان یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ حفظ کی جو یہاں پر ابتدا ہونے والی ہے فل ٹائم اور یہاں پر بورڈنگ کے ساتھ رہنے کا، میں آپ کو بتا دوں اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں تک بات پہنچی۔ تحفیظ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اور اعلان کیا کہ ایک طریقہ وہ ہے جو فل ڈے حفظ کرنے کا ہے، صبح 8 بجے سے لے کر 7 تک، شام میں رات میں وہ گھر جا سکتا ہے بچہ جس کی عمر 5ویں کے اوپر ہو۔ دوسرا ہم نے یہ اعلان کیا کہ دور دراز سے ہیں، تمل ناڈو کے علاوہ سے ہیں یا چنئی کے علاوہ سے ہیں، رک کے پڑھنا چاہتے ہیں بورڈنگ کے ساتھ، تو ان کے لیے بھی یہاں پر قیام طعام کے ساتھ انتظام کیا گیا ہے۔ یہ میں نے اعلان کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سوچا تھا کہ مکمل دونوں کو ملا کر 30-40 سیٹیں ہم مختص کریں گے، اور آج کی تاریخ تک 20 کے قریب سیٹیں ہو چکی ہیں۔ بعد میں افسوس کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو داخلہ کروانا چاہتے ہیں، سیٹیں بہت محدود ہیں، تو اس واسطے آپ سب لوگوں سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ خاص طور پر یہاں کے محلے والے ہیں یا آ کر وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں یا اپنے خاندانوں میں حفاظ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے، وہ جلدی کریں۔ اور جو لوگ بورڈنگ چاہتے ہیں، وہ میرے لیے بہت فون آئے، بہت کالس آئے بورڈنگ کے لیے، جب ہم نے ابھی بورڈنگ کا طے نہیں کیا تھا، لیکن جب بورڈنگ کا ہم نے اطلاع دے دی، شاید ان لوگوں تک بات نہیں پہنچی ہے کہ جن لوگوں کے کالس آئے ان کے کالس پھر دوبارہ نہیں آئے۔ اس واسطے مجھے اعلان کرنا پڑتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ جو بھی سن رہے ہیں، جو لوگ کہیں سے بھی ہوں انڈیا سے، اگر وہ اپنے بچے کو داخلہ کرانا چاہتے ہیں مستقل قیام طعام رہائش کے ساتھ، تو جاری ہیں ابھی داخلے، وہ اپنے نمبرات دیں یا اپنے جو ایڈ میں ہم نے نمبر دیا ہے اس میں فون کر کے اپنے داخلے انہاں رجسٹر کروائیں اور جلد سے جلد فائدہ اٹھائیں۔ جب مکمل ہو جائے گا تو پھر تو ملنا مشکل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔